غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر مذہب کے نام پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ قرآن نیکی اور بھلائی کا سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تم کو غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ تو ایسے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں کہ انہوں نے دین کے لیے تم سے جنگ نہیں کی ہو اور دین کے لیے تم کو وطن سے نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ نصیحت فرماتے، مسلمانوں کے ساتھ فرما برداری کرنا، اسی سے قتال کرنا جو کفر پر آمادہ ہو، لڑنے کے لیے تیار ہو، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مذہبی پیشواؤں کو ہرگز قتل نہ کرنا، عمارت کو نقصان مت پہنچانا، درخت نہ گرانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم تھا کہ جو لڑائی کے دوران کلمہ پڑھ لے اس کو بھی قتل ہرگز نہ کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس نے ہزاروں قتل کیا ہو۔ دشمن بھاگنے لگے تو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس وقت وہ غلاموں کے حکم میں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگیں کیوں ہوئیں؟ تو سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کی حالت بد سے بدتر تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن، قبیلے قبیلے میں عداوت، اندھیرے میں روشنی حاصل کرنے کے لیے غلاموں کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا، ظلم و سفاہی عام تھا۔ تو رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے انسانیت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا اور وحدانیت کی دعوت کو عام کیا، تو کفار مکہ آپ کے سخت ترین دشمن ہو گئے، آپ کا جینا دشوار کر دیا، ہر طرح کی تکلیفیں آپ کو دی گئیں۔ 3 سال تک گھاٹی میں محصور رہے، طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس وقت آپ کو حکم تھا رب کائنات کی جانب سے کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو، یعنی اس وقت جنگ کی اجازت نہ تھی، اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی تھا کہ جنگ سے پہلے جنگ کے ٹل جانے کی کوشش کی جائے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر صلح کے لیے وہ جھک جائیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً وہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کے سامنے حقائق واضح ہو جائیں، پھر اسے اس کی اطمینان کی جگہ پہنچا دیجئے، کیونکہ یہ ناواقف قوم ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہو اور وہ سننا چاہتا ہو تو اس کو امان دو اور اپنی حفاظت میں لے کر خدا کا کلام اور اس کے حقائق و دلائل سناؤ، پھر اگر قبول نہ کرے تو بھی اس کو نقصان مت پہنچاؤ، بلکہ اطمینان کے ساتھ اس کو اپنی جگہ پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ سب کافروں کے برابر ہے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہ کی جائے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور نہ کسی کافر کو جزیرۃ العرب میں رہنے دیا جائے۔ جب مکے کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو گیا تو آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ شریف ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ اس کے باوجود بھی کفار مکہ مدینے میں خط بھیجا کہ محمد کو نکال دو ورنہ ہم چڑھائی کر دیں گے مدینے پر، یہاں تک کہ جنگ بدر میں مدینہ منورہ پر کفار مکہ نے چڑھائی بھی کر دی۔ تب دفاع کی خاطر، سیلف ڈیفینس کے لیے جنگ کی اجازت مرحمت کی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ آیت سورہ حج کی ہے۔ جن مسلمانوں سے جنگ کی جا رہی ہو ان کو جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر قادر ہے۔ اگر کوئی قوم اسلام کی مخالفت ہی کرتی ہو اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ ان کے بارے میں انصاف کا کوئی موقع مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اس قوم کی اسلام دشمنی سے آزردہ خاطر ہو کر مسلمان انتقاماً ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کریں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کسی قوم سے مخالفت کا ہونا تمہیں انصاف نہ کرنے کی طرف نہ لے جائے، انصاف ہی کرو، یہی خدا شناسائی سے قریب تر ہے، اور تقوی اختیار کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا